میرے جیسے 32,000 لڑکیوں کو زبردستی مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کیا گیا اور اس کے بعد اب وہ شام اور یمن کے صحراؤں میں دفن ہے۔ یہ وہ جملہ تھا جس نے پورے ہندوستان میں آگ لگا دی۔ ایک طرف فلم کے ڈائریکٹر کا دعویٰ ہے کہ کیرالہ میں ہزاروں لڑکیوں کو داعش یعنی ISI کا ایندھن بنایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ صرف ایک سیاسی پروپیگنڈا ہے۔ لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی 32,000 لڑکیاں غائب ہوئیں یا کوئی سیاسی پروپیگنڈا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جذبات سے ہٹ کر NIA کی چارج شیٹ، عدالتی فیصلوں اور زمینی حقائق کی روشنی میں اس کیرالہ سٹوری کی تہیں کھولیں گے۔ تقریباً 100 سال پہلے ہٹلر نے اپنی کتاب میک آف میں کہا تھا کہ اگر آپ لوگوں پر اپنا قابو پانا چاہتے ہو تو اتنا بڑا جھوٹ بولو کہ لوگ سوچیں کہ یار کوئی کیسے اتنا بڑا جھوٹ بول سکتا ہے، یہ کوئی بات کہہ رہا ہے تو اس میں کچھ سچائی ضروری ہوگی۔ جب اتنا بڑا جھوٹ ہوگا تو لوگ تو اسے سچ مان ہی بیٹھیں گے نا۔ تو میں آپ کو یہ پروپیگنڈا ٹیکنیک اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ ٹیکنیک اس سٹوری میں استعمال کی گئی ہے، کیونکہ گمراہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اچھا، جو فلم میں دی کیرالہ سٹوری ہے، اس کی کہانی بھی یہی بحث کے گرد گھومتی ہے پڑی۔ ڈائریکٹر سدیپت سین نے دعویٰ کیا کہ یہ فلم 32,000 کی کہانی پر مبنی ہے، لیکن جب یہ معاملہ عدالت میں پہنچتا ہے تو یہ جو نمبر 32,000 والا ہے وہ سمٹ کر صرف 3 پر آ گیا۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف 3 لڑکیوں کی کہانی کو 32,000 بنا کر پیش کرنا محض تخلیقی آزادی ہے یا کسی خاص ایجنڈے کا حصہ پڑا؟ اچھا، یہاں پر جو تخلیقی آزادی اور خاص ایجنڈے کے بارے میں تفصیل سے بتاتا ہوں کہ فلم سازی کی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ کہانی کو دلچسپ بنانے کے لیے کچھ فرضی کردار یا جذباتی مناظر شامل کیے جائیں، لیکن جب آپ اعداد و شمار کو بنیاد بنا کر اسے سچی کہانی قرار دیتے ہیں تو یہ تخلیقی نہیں بلکہ بیانیہ سازی بن جاتی ہے۔ اگر فلم ساز یہ کہتا ہے کہ یہ کیرالہ کی لڑکیوں کی کہانی ہے تو یہ تخلیقی آزادی ہوتی، لیکن جب ٹینڈرز میں مخصوص طور پر 32,000 کا ہندسہ استعمال کیا گیا، اس کا مقصد ناظرین کے دل میں یہ خوف پیدا کرنا تھا کہ یہ ایک بہت بڑے پیمانے پر ہونے والی منظم سازش ہے۔ 3 اور 32,000 کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسے مودب تخلیقی مبالغہ کہنا مشکل ہے کیونکہ یہ حقیقت کی بنیاد ہلا دیتا ہے۔ جو کیرالہ وہ ہندوستان کی وہ ریاست ہے جہاں تعلیم کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ یہاں پر 54% ہندو، 26% مسلمان اور 18% عیسائی رہتے ہیں۔ دہائیوں سے امن کے ساتھ یہ آپس میں رہ رہے ہیں، لیکن حالیہ برسوں میں یہاں کی سیاست میں لو جہاد اور تبدیلی مذہب جیسے الفاظ نے دراڑیں ڈال دی۔ BJP جو کیرالہ میں قدم جمانے کی کوشش کر رہی ہے، اس مسئلے کو قومی سلامتی سے جوڑتی ہے، جبکہ کانگریس اور لیفٹ پارٹیاں اسے فرقہ وارانہ رنگ قرار دیتی ہیں۔ لیکن اس سیاسی جنگ کے پیچھے کچھ حقیقی واقعات بھی موجود ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، کیرالہ میں جب بھی انتہا پسندی کا ذکر آتا ہے تو PFI یعنی پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے بغیر ادھورا ہے پڑا۔ کیرالہ میں مارچ 2010 میں نیو مین کالج کے ایک پروفیسر TJ جوزف نے طلباء کے لیے ایک سوالیہ پرچہ تیار کیا جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی گئی۔ اس چیز کو لے کر کیرالہ میں بہت ہنگامے ہوئے، انہیں گرفتار بھی کیا گیا، لیکن اس کے بعد PFI کے لوگوں نے ایک میٹنگ کی اور بعد میں پروفیسر کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اس حادثے کے بعد کیرالہ میں بہت ہنگامے ہوئے، پولیس نے کارروائی شروع کی اور کئی ہندو ونگز بھی متحرک ہو گئی۔ میڈیا میں PFI کا نام بہت جلدی آیا۔ اسی دن پولیس نے حملہ آوروں کو پکڑ لیا اور پھر ان کے گھروں پر چھاپے مارے تو وہاں ISI سے رابطے کے ثبوت بھی ملے۔ اب آتے ہیں لو جہاد کی طرف۔ لو جہاد کا لفظ سب سے پہلے 2009 میں کیرالہ ہائی کورٹ کے ایک فیصلے میں سامنے آیا۔ فلم میں دکھایا گیا ہے کہ معصوم لڑکیوں کو محبت کے جال میں پھنسا کر زبردستی کلمہ پڑھایا جاتا ہے، اس کی وجہ سے اسے لو جہاد کہتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں ہادیہ کیس نے پورے ملک کی توجہ حاصل کر لی۔ ایک فوجی کی بیٹی نے جب اسلام قبول کیا اور پھر کسی مسلمان سے شادی کر لی
جب معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچتا ہے تو عدالت نے مانا کہ ایک بالغ لڑکی اپنی مرضی سے فیصلہ کر سکتی ہے، لیکن تفتیشی اداروں کا دعویٰ تھا کہ اس کے پیچھے PFI جیسے نیٹ ورکس کا ہاتھ تھا جو اسے ہجرت یعنی دیش کے علاقوں میں جانے کے لیے تیار کر رہے تھے۔ اب آتے ہیں اس کہانی پر جو فلم کی بنیاد بنی۔ یہ 32,000 نہیں بلکہ وہ 21 سے 60 لوگ تھے جو 2016 اور 2018 کے درمیان کیرلا اور افغانستان گئے۔ ان میں 4 خواتین کے نام سب سے زیادہ اہم ہیں، جن میں پہلے نمبر پہ ہے نمیشا، مسلمانی نام فاطمہ عیسیٰ، ایک ہندو لڑکی جو ڈینٹسٹ بننا چاہتی تھی۔ دوسری ہے سونیا، سبسٹین عائشہ، ایک عیسائی لڑکی جس نے MBA کیا تھا، اور تیسرے نمبر پر ہے مورین جیکب، اور چوتھے نمبر پر رفیلا۔ یہ لڑکیاں زبردستی نہیں لے جائی گئیں بلکہ ان کا ذہنی استحصال کیا گیا تھا۔ نمیشا نے ایک نو مسلم سے شادی کی اور یہ پورا گروپ عبداللہ عبدالرشید نامی شخص کے زیر اثر تھا جو داعش کا بڑا ہینڈلر تھا۔ اب فلم کہتی ہے کہ یہ لڑکیاں صحراؤں میں دفن ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے شوہر امریکی حملوں میں مارے گئے اور یہ خواتین اس وقت افغانستان کی جیلوں میں قید ہیں پڑی۔ 2020 میں ان کا ایک انٹرویو سامنے آتا ہے جہاں وہ کہتی ہیں کہ وہ خلافت میں خوش تھیں لیکن اب وہ بھارت آنا چاہتی ہیں۔ بھارتی حکومت نے قومی سلامتی کے پیش نظر انہیں واپس لانے سے انکار کر دیا۔ تو سچ کیا ہے؟ سچ یہ ہے کہ کیرلا میں داعش کی بھرتی کے واقعات حقیقی ہیں لیکن ان کی تعداد 32,000 نہیں بلکہ چند درجن ہے۔ فلم دی کیرلا نے ایک حساس مسئلے کو اٹھایا لیکن اسے بڑے جھوٹ اور پروپیگنڈا کے بارے میں لپیٹ کر پیش کیا گیا۔ جب ہم حقائق کو مروڑتے ہیں تو ہم ان اصل افسران کی توہین کرتے ہیں جنہوں نے سینکڑوں نوجوانوں کو گمراہ ہونے سے بچایا۔ انتہا پسندی چاہے کسی بھی مذہب کی ہو وہ ملک کے لیے خطرہ ہے، لیکن اس کا مقابلہ جھوٹ سے نہیں بلکہ سچ اور اتحاد سے کیا جا سکتا ہے۔ اللہ حافظ۔